بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول بازی عشق کی از قلم آمنہ انصر، قسط نمبر 1۔ شادی والے گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب، لہلہاتے رنگ برنگے آنچلوں کی برسات تھی۔ ہر کوئی اس ماحول کو انجوائے کر رہا تھا سوائے فبیہا کے، جس کا دل اتنا رش دیکھ کر ویسے ہی گھبرا جاتا تھا۔ وہ مسلسل ابریش کے کان میں گھسی اسے گھر چلنے کے لیے منا رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو شروع سے شیدائی تھی ایسے ماحول کی۔ کیا ہے یار اپی، ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو فنکشن بھی شروع نہیں ہوا، اتنی جلدی کیسے چلیں واپس؟ اور رفت آنٹی کو کتنا برا لگے گا، کتنے پیار سے انہوں نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں انوائٹ کیا تھا۔ لیکن لیکن کچھ نہیں اپی، چل کریں یار، ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ اپی یار، یہ مما کن آنٹی کے پاس کھڑی ہیں، ان کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ابریش نے فبیہا کا دھیان بٹانا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ فبیہا بھی اب کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی مما اور ان کے ساتھ گریسفل سی آنٹی کو دیکھ رہی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے انہیں پہلے کبھی، آئیں چل کے دیکھتے ہیں۔ لیکن ابریش، آئیں نا یار، ایک تو آپ لیکن بہت کرتی ہیں۔ ابریش فبیہا کو زبردستی اس کونے کی طرف لے گئی جہاں ان کی مما کھڑی تھی۔ ثروت آپا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ کو اتنے عرصے بعد دیکھ کے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، آئمہ بیگم گرم جوشی سے بولی۔ بس آئمہ، جب سے وہ سوسائٹی چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہوئے تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ ہم لوگ کچھ دن پہلے ہی یہاں دوبارہ شفٹ ہوئے ہیں، اور دیکھو قدرت کو منظور تھا تو ہم دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی۔ جی بالکل آپا، فیضان اور علیان تو اب بڑے بڑے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ہاں بالکل، فیضان تو ہائر اسٹڈیز کے لیے کینیڈا گیا ہے، اور علیان نے یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ کامیاب کرے۔ مما ابھی وہ باتوں میں مصروف تھی کہ انہیں پیچھے سے ابریش کی آواز سنائی دی۔ آؤ بچوں، ان سے ملو، یہ ہے تمہاری ثروت آنٹی، اور ثروت آپا یہ میری بڑی بیٹی فبیہا، اور یہ چھوٹی ابریش۔ آئمہ بیگم نے فبیہا اور ابریش کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آنٹی۔ دونوں نے ثروت بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی تھی جب ہمارے گھر آیا کرتی تھی تمہارے ساتھ۔ جی آپا، وقت گزرنے کا کب پتہ چلتا ہے۔ کیا کرتی ہو بچیوں؟ ثروت بیگم نے فبیہا اور ابریش کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میں اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی میں لیکچرر کی جاب کر رہی ہوں، فبیہا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اور ابریش بیٹا آپ؟ ثروت بیگم نے اپنا رخ ابریش کی طرف کرتے دریافت کیا۔ آنٹی میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کیا ہے، اب بی ایس کیمسٹری کا ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ آئمہ، تمہاری بچیاں تو بہت ذہین اور پیاری ہیں۔ بس آپا، اللہ بری نظر سے بچائے اور ان کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ آپ چکر لگائیے گا ہمارے گھر، آئمہ بیگم نے ثروت بیگم سے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ثروت بیگم نے فبیہا اور ابریش کو دیکھتے مسکرا کر جواب دیا۔ آئمہ بیگم اور سکندر صاحب کی دو ہی بیٹیاں تھیں جو ان کے آنگن کی رونق تھی۔ بڑی بیٹی فبیہا جو گندمی رنگت اور تیکھے نین نقش کی مالک تھی، اس کی بڑی بڑی گلافی آنکھیں جو ایسے سب میں ممتاز بناتی تھی، اور گھٹنوں تک جاتے کالے گھنے بال جو ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ بہت سلجھی ہوئی اور دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ اس نے حال ہی میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا اور اب یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر اپوائنٹ ہوئی تھی، جبکہ ابریش گوری رنگت کی مالک کیوٹ سی لڑکی تھی، انتہائی شرارتی اور چنچل سی لڑکی تھی، ہر لمحے کو انجوائے کرنے والی۔ ان دونوں میں جان بستی تھی آئمہ اور سکندر صاحب کی۔ ان کی بس ایک ہی دعا تھی، اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ شاہ ولا میں صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمال شاہ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ ثروت بیگم انہیں ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ شمس، علیان کو بولو اٹھ جائے، اب یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ لڑکا ہمیشہ لیٹ کرتا ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ جمال شاہ اور ثروت ثروت بیگم نے کے چائے لے 3 کر بچے آتے ہیں۔ سب شمس سے سے بڑی بیٹی انایا جو شادی شدہ ہے اور کینیڈا میں سیٹل ہے، اس کے بعد فیضان حیدر شاہ جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہے، اور سب سے چھوٹا اور لاڈلا علیان حیدر شاہ، جس کی شرارتوں سے شاہ ولا میں رونق لگی رہتی تھی۔ خوبصورتی میں دونوں بھائی ہی اپنی مثال آپ تھے، مگر علیان شاہ کی ہنس مکھ نیچر، اس کی لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے کی عادت اسے فیضان سے منفرد بناتی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گوری رنگت، ستواں ناک، گرے آنکھیں اور ماتھے پہ گھرے بھورے بال۔ 22 سال کا علیان حیدر شاہ وجاہت کا شاہکار ہی معلوم ہوتا تھا۔ اللہ نے شاہوں کو
खूबसूरती की दौलत से माला माल कर रखा था। जमाल शाह भी अपनी जवानी में किसी फिल्मी हीरो से कम न थे। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते आलिया ने बुलंद आवाज़ में बोला और साथ ही अपनी मॉम के गाल पे बोसा देने के लिए झुका। वालेकुम सलाम बेटा। जमाल शाह ने ग्लासेस के ऊपर से आलियान को घूरते तंज किया। आलियान सर खुजाते कुर्सी घसीट के बैठ गया। क्या है जमाल साहब को मौका छोड़ भी दिया करे, हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। आलियान को नाश्ता सर्व करते सरवत बेगम ने जमाल साहब को जवाब दिया। आप तो अपने लाडले की साइड ही लेंगी, इसीलिए तो इतना शरारती हो गया है ये। जमाल साहब जले दिल से बोले। इसी नोक झोंक में नाश्ता करके आलियान उठ खड़ा हुआ। ओके मॉम एंड डैड, आई एम गेटिंग लेट। आराम से जाना बेटा। बेटे को हिदायत करते हुए इसे छोड़ने दरवाजे तक आई। हैवी बाइक स्टार्ट करके आलियान चला गया। एक तो ये लड़का मजाल है जो बाइक आहिस्ता चलाए। सरवत बेगम दिल ही दिल में दुआ करती दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। अबरीश उठ जाओ बेटा, बहन कब से तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रही है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। बेटा वैन आने में बस 10 मिनट रह गए हैं, उठ जाओ मेरा बच्चा। 10 मिनट सुन के अबरीश हड़बड़ा के बिस्तर से उठी। क्या बस 10 मिनट रह गए? ओ माय गॉड मॉम, आपने पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? अबरीश सारा इल्ज़ाम आयमा बेगम पे डाल के खुद वॉशरूम में घुस गई। लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो कब से उठा रही थी। आयमा बेगम कमरा समेटने के साथ मुंह में बड़बड़ा कर रह गई। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अबरीश का बिस्तर ठीक करके वो नीचे चली गई जहाँ सिकंदर और फबीहा बैठे नाश्ता कर रहे थे। मम्मा आपकी लाडली उठी या नहीं? फबीहा ने आयमा बेगम से दरियाफ्त किया। उठ गई है बेटा, फ्रेश होके आ रही है, बस तुम ध्यान से नाश्ता करो। आयमा बेगम ने फबीहा को जवाब देते कहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। बाबा गुड मॉर्निंग। अबरीश ने जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठते कहा और साथ ही एक सैंडविच खाने लगी। वालेकुम सलाम बेटा, सब ने जवाब दिया। अरे अबरीश आराम से खाओ बेटा, गले में फंस जाएगा, ऐसे तेज़ी से खाते देख सिकंदर साहिब ने टोका। इतनी देर में वैन का हॉर्न सुनाई दिया तो दोनों बहनें माँ बाप से मिलकर चली गईं। पीछे आयमा बेगम इनकी हिफाजत की दुआ करने लगीं। अगली किस्त में होने वाला है हीरो और हीरोइन का टाकरा। तो क्या लगता है आपको इस नावल के हीरो और हीरोइन कौन